عزیز محترم مولانا محمود صاحب صدر جمعیت علماء ہند مجھ کو صدر جمعیت علماء کہہ رہے ہیں اور میں ان کو صدر جمعیت علماء کہہ رہا ہوں۔ یہ اس اجلاس کا عجیب و غریب امتیاز ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ حضرات کے درمیان میری حاضری اس چیز کے ختم کرنے کا سبب بن جائے۔ ملک کے موجودہ حالات اقلیتوں کے خلاف اور خاص طور پر مسلم اقلیت کے خلاف اس چیز کا شدید تقاضا بھی کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایسا پلیٹ فارم جس کی 100 سالہ انتہائی قیمتی اور انتہائی پاکیزہ اپنے ملک کے لیے قربانیوں سے بھری تاریخ ہے، ان حالات کے اندر اس جماعت کا میدان عمل بھی ایک ہی ہونا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے وہ دن دور نہیں ہیں جب اللہ تعالی اتحاد کی صورتحال کو، جس کا ملک کے حالات ہی مقتضی نہیں ہیں بلکہ آپ حضرات کے دل کی بھی یہ آواز ہے، ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں آنے والے قریب کے دنوں میں اللہ تعالی اس کے لیے ایسی صورت سامنے لے آئیں جو آپ سب کے لیے موجب اطمینان ہو انشاءاللہ۔ ملک کی موجودہ صورتحال میں ہمارے اکابر رحمہم اللہ کی زندگی جو ملک کے لیے قربانیوں بھری زندگی تھی، اس کو دیکھتے ہوئے خاص طریقے پر ملک کی آزادی کے بعد ہمارے سامنے ان کی زندگی کا ایک نمونہ ہے۔ ہم اس ملک کے اندر ایک اقلیت ہیں اور ہماری زندگی ملک کی آزادی سے پہلے اور ملک کی آزادی کے بعد مختلف مشکلات اور مسائل کی زندگی رہی ہے۔
لیکن میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کو رکھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ان حضرات نے جن کو اللہ نے بڑی بصیرت عطا فرمائی تھی، ہمارے وہ اکابر جنہوں نے قید و بند کی مصیبتوں کو ہنستے کھیلتے برداشت کیا تھا، ملک کی آزادی کے بعد جن مسائل سے مسلم اقلیت دوچار ہوئی، ان مسائل کا مقابلہ کرنے میں وہ لوگ کبھی سڑکوں پر نہیں اترے۔ آپ ان کی زندگی کو دیکھ لیجئے۔ مجھے خوب یاد ہے کہ ملک کی آزادی کے بعد اسی ہندوستان کے اندر بابری مسجد کا مسئلہ اٹھا۔ ہمارے اکابر رحمہم اللہ جن کی زندگی مجاہدانہ زندگی تھی، ہتھیلی پر جان رکھ کر میدان عمل میں کام کرنے والے لوگ تھے، وہ سڑکوں پر نہیں اترے۔ یہاں دیوبند میں بقرعید صبح کو ہونے والی ہے، رات میں فورس آئی اور اس زمانے میں گائے ذبح کی جاتی تھی، سب کو بھر کر لے گئی۔ یہ ایک واقعہ مسلمان کے سامنے ملک کی آزادی کے بعد اس طرح کا سب سے پہلا واقعہ تھا۔ وہ لوگ سڑکوں پر نہیں اترے، اس لیے کہ میں آج آپ سے یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج مسلمان کے سامنے اس طرح کے واقعات شہر بشہر، صوبہ بصوبہ ہیں۔ آپ کے اکابر نے جس طریقے کو اختیار کیا تھا، آپ اسی طریقے کو اگر اپنائیں گے تو آپ کامیاب ہوں گے، ورنہ آپ ناکام ہو جائیں گے۔ ملک ہمارا ہے، ہم کہیں باہر سے نہیں آئے۔ دنیا کے دوسرے ملکوں کے اندر، امریکہ میں، برطانیہ میں، فرانس میں، اٹلی میں، ساری دنیا کے لوگ آپ کو ملیں گے۔ ہر آدمی اپنی شکل و صورت، اپنے قد و قامت، رنگ و روپ، اپنی زبان کے اعتبار سے پہچانا جاتا ہے، اور دنیا پہچان لیتی ہے کہ یہ فلاں ملک کا رہنے والا ہے۔ لیکن ہندوستان کے اندر یہاں کا مسلمان اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، قد و قامت کے اعتبار سے، رنگ و روپ کے اعتبار سے اکثریت اور اقلیت میں کوئی امتیاز اور فرق نہیں رکھتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب اسی ملک کے رہنے والے ہیں اور ہمیشہ سے رہنے والے ہیں۔ یہ آج ملک کی بدقسمتی ہے کہ ملک کی اکثریت جس فرقہ پرست ذہنیت کا شکار ہو گئی ہے، اور جو فرقہ پرست ذہنیت اپنے ہاتھ میں طاقت رکھتی ہے، وہ مذہب کی بنیاد کے اوپر امتیاز کر رہی ہے اور نفرت کو پیدا کر رہی ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے یہ پیغام دینا اپنا فرض سمجھتا ہوں، اپنے اکابر کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے، کہ آپ جہاں ہیں، جس جگہ ہیں، ان حالات کا مقابلہ کریں، پست ہمتی کو نہ آنے دیں، لیکن حالات کا مقابلہ سڑکوں پر اتر کر نہیں کریں، بلکہ پیار و محبت کی بارش برسا کر کریں۔
اگر آپ اس طریقے کو اپنائیں گے تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کامیاب ہوں گے، خدا کی نصرت آپ کے ساتھ ہوگی۔ صحیح ہے، دنیا کی طاقت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جن کو ہم دیکھتے ہیں، ملک کو آگ لگی ہے لیکن قسم کھانے کے لیے کسی کی زبان سے کلمہ خیر نہیں نکلتا۔ اللہ دیکھ رہا ہے اس کو، خدا احکم الحاکمین ہے، دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے وہ پیغامات، وہ قرآن کی آیتیں، وہ رسول اللہ کے فرمان، جن کو مذہب کی بنیاد پر نہیں، انسانیت کی بنیاد پر پیار و محبت کی جو تعلیم ہے، اگر مسلمان خدا کی توفیق سے ہم اس کو سینے سے لگائیں گے اور مضبوطی کے ساتھ تھامیں گے، قطع نظر اس کے کہ کسی کا دین، دھرم اور مذہب کیا ہے، ہم پیار و محبت کا ہاتھ بڑھائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ قربت کو اختیار کریں گے، تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ احکم الحاکمین کی نصرت ہمارے ساتھ ہوگی، اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ آگ لگانے والے خود اس آگ میں فنا ہو جائیں گے، پیار و محبت کو اٹھانے والے انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ میرے بھائی، آپ جہاں ہیں، بڑے شہروں میں ہیں تب، چھوٹے قصبات میں ہیں تب، دیہاتوں کے اندر ہیں تب، مدرسے چلاتے ہیں تب، اسکول چلاتے ہیں تب، آپ اپنے بھائیوں کے دکھ درد کے اندر شریک ہوں، ان کو قریب کریں، آپ دکھلائیں کہ مدرسوں کے اندر کیا تعلیم دیتے ہیں، اسکولوں کے اندر کیا تعلیم دیتے ہیں، آپ بچوں کو کیا سکھاتے ہیں، مدرسوں میں کیا پڑھاتے ہیں۔ آپ ان حالات کا مقابلہ اگر کر سکتے ہیں تو اسی طرح کر سکتے ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمت کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے سڑکوں پر اتریں، وہ انتہائی غلطی کر رہے ہیں اور ملک کے مستقبل کو، اقلیتوں کے مستقبل کو، اکثریت کے مستقبل کو برباد کر رہے ہیں۔ میرا یہ موقع نہیں تھا، میں تو ان کے بلانے کے اوپر آیا، لیکن میں نے دیکھا کہ مجھ سے پہلے آنے والے لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو میرا جی چاہا کہ میں بھی اپنے اس پیغام کو آپ کے سامنے رکھوں۔ یہ چاہتی ہے دنیا، ارباب اقتدار چاہتے ہیں کہ کسی طرح مسلمان ہندو کے مقابلے کے اوپر، اقلیت اکثریت کے مقابلے پر سڑکوں پر آ جائے اور باہم ہاتھا پائی ہو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمان اس کو لکھ لے کہ اگر کسی ایک جگہ بھی مسلمان یہ کرتا ہے تو میں کہتا ہوں 100% کہتا ہوں کہ وہ فرقہ پرست ذہنیت کو تقویت پہنچا رہا ہے۔ اپنے اندر حوصلہ پیدا کیجیے، ہمت پیدا کیجیے اور پیار و محبت کی فضا پیدا کیجیے۔ ہمارا مقابلہ کسی ہندو سے نہیں ہے، ہمارا مقابلہ اس حکومت سے ہے جو حکومت لوگوں کو استعمال کر رہی ہے اور ملک کے امن و امان کو
برباد کر رہی ہے، آگ لگانا چاہتی ہے اور مذہب کی بنیاد کے اوپر آگ لگانا چاہتی ہے۔ ہم اس کے مقابلے کے اندر کورٹ میں جائیں گے، ہر کورٹ میں جائیں گے، لوور کورٹ میں جائیں گے، اپر کورٹ میں جائیں گے، سپریم کورٹ میں جائیں گے، ہائی کورٹ میں جائیں گے۔ ہم امن و امان، عدل و انصاف کی دہائی دیں گے۔ میں مانتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ فیصلہ آنے کے اندر تقدیر کے فیصلے میں دیر لگ سکتی ہے، لیکن ہندوستان ابھی عقل مند، عدل و انصاف کو چاہنے والے لوگوں سے خالی نہیں ہوا ہے۔ آپ کو فیصلہ ملے گا، اور جو لوگ گلی گلی، کوچے کوچے، مسجد مسجد آگ لگا رہے ہیں، اللہ ان کو خائب و خاسر اور ذلیل و رسوا فرمائے گا۔ اس لیے میرے بھائی، کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ملک کے وہ بھی ہندو تھے جنہوں نے اخلاق کے مسئلے کے اندر اپنے وسام اور وہ جو ان کو انعام ملے تھے ان کو واپس کر دیا، حکومت کے ارباب اقتدار کے منہ پر مار دیے۔ وہ بھی لوگ ہیں جو سینکڑوں کی تعداد میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور انہوں نے صدر جمہوریہ کو ارباب اقتدار کی طریقہ کار کے خلاف درخواستیں دی ہیں۔ جو جہاں بیٹھا ہوا ہے وہاں اس کو برا سمجھ رہا ہے، اور آنے والے وہ دن جو ملک کو سری لنکا کی طرح سے بربادی کے کنارے پر پہنچانے والے ہیں، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم ان حالات کا مقابلہ کس طرح کریں؟ میں اپنے اکابر کے طریقہ کار کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ طریقہ یہی ہے کہ ملک کی اقلیت، اکثریت اور عوام کے مقابلے کے اندر سڑکوں پر نہ اترے۔ ہمارا جہاں کہیں مقابلہ ہوگا حکومت سے مقابلہ ہوگا۔ ہم حکومت کو 10 مرتبہ طاقت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ سمجھائیں گے، بتلائیں گے کہ تم اپنے زبان پر جو تم نے تالے لگا رکھے ہیں اس کو توڑو، ملک کی بربادی کے لیے نہیں، آبادی کے لیے اپنے اقتدار کو کام میں لاؤ۔ نہیں لاؤ گے تو دیر ہے اندھیر ہے ملک برباد ہو جائے گا، کنگال ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ نہ اکثریت اکثریت رہے گی، نہ اقلیت اقلیت رہے گی۔ جو ملک کے حالات ہیں ان کو سمجھیے۔ میں بھائی ہونے کی حیثیت سے آپ سے کہتا ہوں کہ آپ مقابلہ پیار و محبت کے ساتھ کریں، تبھی آپ کامیاب ہو سکیں گے۔ جمعیت علماء کا یہی ایک پیغام ہے، میرا پیغام نہیں ہے، جمعیت علماء کے بزرگوں کا یہ پیغام ہے، ان کی زندگی ہے۔ انہوں نے کبھی اس چیز کو سامنے نہیں رکھا کہ وہ سڑکوں کے اوپر اتریں اور سامنے آ کر کے یہ بات کریں، نہیں۔ بابری مسجد کے مسئلے کو پہلے دن وہ کورٹ کے اندر لے گئے، اور جمعیت علماء آخری وقت تک کورٹ ہی کے اندر اس کو لڑتی ہے۔ جو لوگ اس کو سڑکوں پر لے کر کے آئے، میں نام لینا نہیں چاہتا، کچھ زندہ ہیں، کچھ دنیا سے چلے گئے، انہوں نے اس مسئلے کو خراب تو کیا ہے لیکن اس کو کامیابی سے ہمکنار نہیں کیا ہے۔ میں آج بھی یہی بات کہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ آپ میں ہیں ان کے جذبات بھی ہوں، میں اگرچہ ایک بوڑھا آدمی ہوں لیکن میرے سامنے ان اکابر کی ایک زندگی ہے، اس لیے میں معافی چاہتے ہوئے اگر میری یہ بات میرے بعد احباب کو گرا گزر رہی ہے تو میں معافی چاہتے ہوئے معذرت پیش کرتا ہوں، اور جمعیت علماء ہند کے اکابر کے اس نظریے کو پیش کرتا ہوں کہ کبھی اقلیت اکثریت کے افراد سے لڑ کر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ہماری لڑائی ملک کے اندر جب بھی ہوگی
حکومت سے ہوگی. حکومت ہماری ہے, حکومت سے ہم لڑیں گے. اگر حکومت ہمیں ہمارا حق دے گی ہم تالی بجائیں گے, اگر ہمارا حق چھینے گی ہم اس سے لڑیں گے. عوام سے لڑنا ہمارے لیے کبھی فلاح و بہبود کا سبب نہیں بن سکتا. میں اپنے ان کلمات کے ساتھ میں پھر اللہ کی ذات سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ آنے والے دن آپ حضرات کے لیے خوشخبری کے دن ہوں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے نوازے اور اللہ تعالی ملک کے اندر مسلم اقلیت کو مضبوط سے مضبوط تر فرمائے اور اکثریت کے دلوں کے اندر اقلیت کے ساتھ چھوٹے بھائی کی طرح زندگی گزارنے کے اندر نظریے کو پیش کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. میں پھر آخر میں یہ بات کہتا ہوں کہ میں نے ایک نظریہ پیش کیا ہے اور بس. میرا ایک نظریہ ہے, میں اس کو ہر جگہ پیش کرتا ہوں. اگر میرا یہ نظریہ آپ حضرات میں سے کسی کے نظریے کے خلاف ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس ملک کو پھلتا پھولتا ملک بنائے. یہاں کے سب بسنے والوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت پیدا فرمائے اور وہ پرانی پیار و محبت کی تاریخ جو اس ملک کی بڑی قیمتی تاریخ تھی, اللہ اس تاریخ کو زندہ و جاوید فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تو دیوبند سے سیدھی تصویر آپ لوگوں کی اسکرینز پر تھی جہاں آپ سن رہے تھے مولانا ارشد مدنی کا وہ خطاب جس کے پیچھے بہت معنی نکالے جا سکتے ہیں. کھلے طور پر مولانا ارشد مدنی نے جس طرح سے اپنے اس وقت وچار ویکت کیے ہیں اور پورے ملک کے مسلمانوں کو ایک پیغام دینا چاہا ہے کہ ہم نفرت کا جواب مولانا قاری احمد عبداللہ صاحب اگر ہوں تو تشریف لائیں. قاری احمد عبداللہ صاحب, ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پر قاری احمد عبداللہ صاحب دیوبند میں, اور مولانا کا اس وقت قاری احمد عبداللہ صاحب سے گزارش ہے کہ جمعیت علماء ہند سے ترانہ پیش فرمائیں. قاری احمد عبداللہ صاحب پہنچے ہوئے تھے. لائیو تصویر آپ لوگوں کے اسکرینز پر ہندوستان لائیو پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا بچ گیا یار مائک لگانے کا. یہ اہل یقین کی جمعیت گلبانگ بہار گلشن ہے, یوں دین و سیاست باہم ہو یہ کار شیشہ. مولانا ارشد مدنی کا اس وقت جو بیان, بہت اہم بیان جس طرح سے انہوں نے اپنی بات کو رکھا ہے اور بہت خوبصورتی کے ساتھ مولانا ارشد مدنی نے کہا ہے کہ اس وقت میں ملک کے اندر جس طریقے کے حالات ہیں, جو کچھ بھی اس وقت دیکھا جا رہا ہے اس کا نفرت کا جواب ہمیں نفرت سے نہیں بلکہ محبت سے دینا ہوگا. پوری تقریر میں مولانا ارشد مدنی نے بھائی چارے کو, اتحاد اور اتفاق کو اور قومی یکجہتی کو سرو پرتھم رکھا ہے اور صاف طور پر کہا ہے کہ وہ دن قریب کہیں بھی کسی بھی ملک میں کسی بھی جگہ کسی بھی شہر میں یہی دیکھا گیا ہے کہ جہاں کہیں بھی نفرت کو لوگ پھیلانے والے ہوتے ہیں ان کا وقت زیادہ دن نہیں رہنے والا ہوتا, اور محبت کے جو شیدائی ہوتے ہیں وہ بہت لمبے تک جاتے ہیں اور انہیں کامیابی بھی ان کے قدم چومتی ہے. آپ لوگ دیوبند سے ہمارے ساتھ دارالعلوم سے جڑے اس خاص پیشکش میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ہندوستان لائیو فرحان یاحییٰ یوٹیوب پر سبسکرائب کر سکتے ہیں اور کلک کر سکتے ہیں بیل آئیکن ہماری خبر کی پہلی نوٹیفیکیشن کے لیے. فیس بک پر ہمارا پیج ہندوستان لائیو فرحان یاحییٰ فالو اور لائک کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو فار ناؤ.